محبت کی کہانیاں تو بہت ہیں، لیکن کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف قصے نہیں رہتی بلکہ کسی ثقافت کی پہچان بن جاتی ہیں۔ آج ہم پنجاب کی روح میں گندی ایک ایسی ہی لازوال داستان ہیر رانجھا کی گہرائیوں میں اتریں گے۔ ایک ایسی کہانی جہاں محبت، بغاوت اور روحانیت ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے اس سوال پہ غور کرتے ہیں۔ آخر کسی محبت کی کہانی میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ محض ایک قصہ نہیں رہتی بلکہ ایک ایسی داستان بن جاتی ہے جسے صدیاں گزرنے کے بعد بھی یاد رکھا جاتا ہے؟ ہیر رانجھا کی کہانی میں اس سوال کے بہت سے جواب چھپے ہیں۔ ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے پنجاب کے سرسبز میدانوں اور دریاؤں کے کنارے، جہاں کی مٹی میں محبت اور بغاوت کی خوشبو رچی ہوئی ہے۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں ہیر اور رانجھا کی لازوال محبت نے جنم لیا۔ یہ دو نام ایسے ہیں جو آج بھی ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ یہیں سے کہانی کا مرکزی ٹکراؤ سامنے آ جاتا ہے۔ دیکھیے، ایک طرف ہے ہیر، جو ایک طاقتور اور امیر خاندان کی بیٹی ہے، جس کی دنیا عزت اور توقعات کے گرد گھومتی ہے، اور دوسری طرف ہے رانجھا، ایک آزاد روح فنکار جس کے پاس اپنی بانسری اور محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ سماجی فرق ہی ان کی محبت کے سب سے بڑے امتحان کی وجہ بنتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ دنیایں آپس میں ملیں کیسے؟ تو جناب، یہ قسمت کا کھیل تھا۔ خاندانی جھگڑوں سے تنگ آ کر رانجھا اپنا گاؤں چھوڑ دیتا ہے اور ہیر کے قصبے جھنگ پہنچ جاتا ہے۔ وہاں اسے ہیر کے والد کے مویشی چرانے کا کام ملتا ہے۔ بظاہر یہ ایک بہت معمولی سی نوکری تھی، لیکن حقیقت میں یہ وہ دروازہ تھا جو اسے سیدھا ہیر کی دنیا میں لے جانے والا تھا۔ اور یہیں سے ان کی محبت کا وہ باب شروع ہوتا ہے جو صرف دو دلوں کا نہیں تھا، بلکہ اس وقت کے پورے سماجی نظام سے ٹکرانے کی کہانی ہے۔ یہ ایک ایسی محبت تھی جو قائم اصولوں کے خلاف ایک خاموش بغاوت بن گئی۔ تو ان کی محبت کی شروعات ہوئی آنگن میں ایک دوسرے پر پڑنے والی ایک نظر سے۔ بہت جلد رانجھا کی بانسری کی دھنیں ان کے درمیان محبت کا خفیہ پیغام بن گئیں، اور پھر دریا کنارے ہونے والی ملاقاتوں نے اس تعلق کو اتنا گہرا کر دیا جہاں وہ دنیا سے چھپ کر اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا رشتہ تھا جس میں نرمی بھی تھی اور شدت بھی۔ لیکن ان کی محبت صرف ان کا ذاتی معاملہ نہیں رہی تھی، یہ تو اس زمانے کے سماجی نظام کے لیے ایک کھلا چیلنج بن گئی تھی۔ یہ ذات پات، اونچ نیچ اور خاندانی وقار کے ان سخت اصولوں کے خلاف بغاوت تھی جنہیں توڑنے کی ہمت اس معاشرے میں کوئی نہیں کرتا تھا۔ مگر ایسی محبت بھلا کب تک دنیا کی نظروں سے چھپی رہ سکتی تھی؟ جب ان کا راز کھلا تو خاندان کا رد عمل ایک طوفان بن کر آیا، اور یہیں سے کہانی اس موڑ پر آتی ہے جہاں محبت کا اصلی امتحان شروع ہوتا ہے اور انہیں زبردستی ایک دوسرے سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ جب ہیر کے خاندان، خاص طور پر اس کے حاسد چچا کیدو کو اس رشتے کا پتہ چلا تو ان کا رد عمل بہت تیز اور بے رحم تھا۔ انہیں لگا کہ ان کی خاندانی عزت خاک میں مل گئی ہے۔ رانجھا کو فوراً گاؤں سے نکال دیا گیا اور ہیر کی بغاوت کو کچلنے کے لیے اس کی شادی زبردستی سیدھا کھیڑا نامی ایک امیر شخص سے کر دی گئی۔ ہیر سے یہ جدائی کہانی کو ایک بالکل نیا اور غیر متوقع موڑ دیتی ہے۔ یہ صرف محبت میں ناکامی کی داستان نہیں، بلکہ یہاں سے رانجھا کی شخصیت میں ایک گہری روحانی تبدیلی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ہیر سے جدائی کا غم رانجھا کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کا دل اتنا ٹوٹا کہ اس نے دنیا کی ہر چیز سے منہ موڑ لیا۔ وہ ایک جوگی بن گیا اور اپنی ذات کو مٹا کر جنگلوں اور ویرانوں میں بھٹکنا لگا۔ یہ معاشرے سے اس کی مکمل علیحدگی کا اعلان تھا۔ اب رانجھا کی اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے ہمیں صوفیانہ فکر کو دیکھنا ہوگا۔ صوفی روایت میں کسی انسان سے شدید محبت، جسے عشق مجازی کہتے ہیں، روحانی سفر کا پہلا قدم بن سکتی ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو روح کو پاک کر کے اسے عشق حقیقی یعنی خدا کی محبت کے قابل بناتی ہے۔ اور رانجھا کے ساتھ بالکل یہی ہوا۔ ہیر کے لیے اس کی دنیاوی محبت ایک روحانی آگ میں بدل گئی۔ اب ہیر صرف ایک عورت نہیں رہی، بلکہ اس کی محبت خدا تک پہنچنے کی جستجو کی علامت بن گئی۔ اس طرح رانجھا ایک عاشق سے ایک روحانی مسافر بن گیا، جس کی منزل اب محبوب سے ملنا نہیں بلکہ حق سے ملنا تھی۔
اب ہم کہانی کے آخری باب کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں محبت اور تقدیر کا آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ عاشقوں کا دوبارہ ملاپ کیسے ہوا، ان کا المناک انجام کیا تھا، اور اس داستان نے کیسی لازوال میراث چھوڑی۔ کئی سالوں کے روحانی سفر کے بعد رانجھا ایک درویش کے روپ میں جھنگ واپس آیا۔ وہ اور ہیر ایک بار پھر ملے اور ہمیشہ کے لیے ایک ہونے کا منصوبہ بنایا۔ لیکن ہیر کے خاندان نے صلح کا جھوٹا دکھاوا کر کے ایک غدار سازش رچی۔ انہوں نے ہیر کو زہر دے دیا تاکہ وہ رانجھا کے ساتھ نہ جا سکے، اور جیسے ہی ہیر کی موت کی خبر رانجھا تک پہنچی، اس نے بھی اس کے غم میں وہیں دم توڑ دیا۔ لیکن اس کہانی کی اصل گہرائی اس کے ظاہری انجام میں نہیں، بلکہ اس کے صوفیانہ مطلب میں چھپی ہے۔ اس تشریح کے مطابق رانجھا انسانی روح کی علامت ہے، جو اپنی محبوبہ ہیر یعنی خدا سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ خاندان کی مخالفت، دنیاوی رکاوٹیں ہیں، اور موت میں ان کا ملنا دراصل روح کا اپنی انا کو فنا کر کے خدا سے جا ملنا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ داستان آج بھی اتنی زندہ کیوں ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ صوفی شاعر وارث شاہ کا وہ کلام ہے جس نے اسے امر کر دیا۔ یہ کہانی سماجی منافقت پر ایک گہری تنقید بھی ہے، اور محبت اور قربانی کے اس کے آفاقی موضوعات ہر دور کے انسان کے دل کو چھوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی فلموں، موسیقی اور ادب میں ہمیں ہیر رانجھا کی گونج سنائی دیتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے، کیا ایک ایسی کہانی جس کا انجام بظاہر اتنا المناک اور دکھ بھرا ہو، روحانی طور پر ایک حتمی اور کامیاب ملاقات کی داستان بھی ہو سکتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہیر رانجھا کی داستان کو آج بھی اتنا طاقتور اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرنے والا بناتا ہے۔